أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية امام الانس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله قد إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات پر محمد و آل محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث جس میں آپ اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً قتل حسین سے مؤمنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہوگی. اور یقیناً رسول کی اس حدیث کو ہم نے عملی طور سے اور واقعی طور سے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم مسلسل محسوس کرتے ہیں کہ وہ حرارت جو قلب مومن میں قتل حسین کے نتیجے میں وارد ہوئی ہے وہ ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اگر آپ تاریخ کو برگردانی کریں گے تو آپ کو تاریخ میں یہ ضرور ملے گا کہ لوگوں نے مجالس کو روکنے کی کوشش کی، مصائب اور فضائل سید الشہداء کو بیان کرنے پہ پابندی لگی، مختلف طریقے سے اس پہ حملے کیے گئے، لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے اس عزاداری کو، اس ذکر کو صرف بڑھتے دیکھا ہے، گھٹتے ہوئے نہیں دیکھا. حتیٰ ہم سب کی آنکھیں شاہد ہیں کہ جب پوری دنیا کے سارے امور رک گئے، جب ساری تجارتیں رک گئیں، جب سارے معاملات رک گئے، لوگ گھر سے دوسرے گھر جانے میں کترانے لگے، تب بھی اس عزا کو ہم نے بڑھتے دیکھا، گھٹتے ہوئے نہیں دیکھا، جو یقیناً رسول کی اس حدیث کے اوپر سب سے بڑی سند ہے کہ قتل حسین کی حرارت کبھی سرد نہیں ہوگی. اس حدیث کے ذیل میں جو گفتگو ہم نے پہلی محرم سے شروع کی، اس میں ہم نے اس بات کو عنوان کیا اور کوشش کی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق مجالس کے بہت ابتدائی لمحات سے ہے یا ابتدائی مراحل سے ہے، ان کو دوبارہ اس لیے دہرایا جائے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ صحیح سے ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں.
یا اس کے حق کے پاسبانی کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نعمت جو انسان کو مل جائے بغیر سعی اور کوشش کے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کی عظمت سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت کی طرف متوجہ نہیں رہتا۔ وہ چونکہ اس نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، لہذا اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ اس عزاداری کے لیے علماء نے اپنے خون کو دیا ہے، شعراء نے اپنا خون بہایا ہے، مومنین نے اپنے گھروں کو جلوایا ہے، صرف اس لیے کہ یہ عزاداری قائم رہے۔ تو عزاداری قائم ہونا صرف یہ نہیں کہ مجالس برپا ہو جائیں، بلکہ اس کے حق کو ادا کرنا، اور اس کے حق جو 3 گروہوں پر سب سے اہم ہے۔ ایک وہ جو اس مجلس کو پڑھ رہا ہے، چاہے وہ ذاکر کے عنوان سے ہو، خطیب کے عنوان سے ہو، واعظ کے عنوان سے ہو، قصیدہ پڑھنے والا کوئی شاعر ہو، مرثیہ پڑھنے والا کوئی شاعر یا متشاعر ہو، یا سوز اور سلام کہنے والا یا پڑھنے والا کوئی شاعر ہو، ہر وہ شخص جو اس منبر پر جو منسوب ہے رسالت مآب سے اور ان کی جگہ سے وہاں اگر آ کر بیٹھ رہا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ احکام ہیں، جس کی رعایت اگر وہ کرے گا تو اس مقام پر پہنچ سکے گا جو اس مقام پہ بیٹھنے کا شرف اور ہدف ہے۔ اور دوسری ذمہ داری ان افراد کی ہے جو آ کر مجلس میں بیٹھتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جب کسی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ وظیفے ہیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لیے کچھ احکام ہیں، ہمارے لیے کچھ آداب ہیں کہ اگر ان کی رعایت ہم کریں گے تو ہم اس اصل معال مجلس تک پہنچ سکیں گے کہ جس کے لیے ہم وہاں شرکت کر رہے ہیں۔ کل اس کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوئی تھی، اور اسی سلسلے کی ظاہری طور پر آخری اور سب سے اہم کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے بانی مجلس، جو انسان مجلس کو بپا کر رہا ہے۔ جس طرح ذکر کرنے والے کے لیے ذمہ داری ہے، جس طرح سننے والے اور شریک ہونے والے کے لیے ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح بپا کرنے والے کے لیے بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم چیز تو وہی ہے جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا گیا کہ سب سے اہم چیز نیت ہے، کہ انسان کسی مجلس کو پڑھ کس نیت سے رہا ہے، انسان کسی مجلس میں شرکت کس نیت سے کر رہا ہے، اور انسان کسی مجلس کو برپا کس نیت سے کر رہا ہے۔ اگر نیت خالصتاً للہ ہو جائے تو پھر ہر عمل اس کا آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بندوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان بندوں کو راضی کرنے کی سعی اور کوشش کرتا ہے جو امکان میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک گروہ مان جائے، خوش ہو جائے، تو دوسرا گروہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک کو کوئی چیز پسند آئے گی، دوسرے کو ناگوار گزر جائے گی۔ ایک کو کوئی چیز اچھی لگے گی، دوسرے کو بری لگے گی۔ انسانوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، انسانوں کی پسند مختلف ہوتی ہے، انسانوں کی خواہشیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ انسان کو خوش کرنا چاہیں گے تو اس سعی میں آپ ناکام رہیں گے۔ عاقل وہ ہے جو خالق کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ آسانی سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کا خوش ہو جانا معنی رکھتا ہے۔ انسان کا خوش ہو جانے والا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اگر انسان خوش بھی ہو جائیں تو وہ کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اور اگر خالق ناراض ہو جائے علیاذ باللہ، انسانوں کو خوش کرنے کے نتیجے میں اگر خالق ناراض ہو جائے تو پھر تو یہ گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ جنہیں خوش کیا ان سے بھی کچھ نہیں ملے گا، اور جس سے مل سکتا ہے اس کو ناراضی کر دیا۔ تو عاقل تو وہ ہے کہ جس سے مل سکتا ہے اس کو راضی رکھے۔ یہ مجلس کو بپا کرنا شرف ہے، توفیق ہے کسی کو یہ شرف مل جائے کہ مجلس برپا کرے۔ سب سے پہلی مجلس کس نے برپا کی؟ سب سے پہلی مجلس تو عرش پہ ہوئی ہے، بلکہ عرش بھی ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ذہن پہنچے گا نہیں، ورنہ پہلی مجلس تو تب ہوئی ہے جب عرش بھی نہیں ہے۔
جب خدا نے قلم کو خلق کیا ہے، لوح کو خلق کیا ہے، تب حسین کے نام کو تحریر کرتے وقت جب قلم کو یہ احساس ہوا کہ جس کا نام تحریر کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں وہ قلم جس کو ہماری نظر میں احساس نہیں ہے، لیکن اس قلم کو اور لوح کو احساس ہوا کہ جس کا نام لکھا جا رہا ہے اس کے اندر کچھ مظلومیت پائی جاتی ہے، اور خدا نے ہونے والے واقعے کو بیان کیا اور اس نے قاتلین حسین پر لعن کی، اس دن پہلی مجلس برپا ہوئی۔ نہ اس وقت فرش ہے، نہ عرش ہے، نہ زبان ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں ہے، تب مجلس برپا ہوئی۔ اس میں ذاکر خود خدا ہے، سامع لوح اور قلم ہے۔ تو یہ مجلس یہ نہیں ہے کہ سن 61 ہجری کے بعد سے منعقد ہو رہی ہے یا محتمم ہو رہی ہے، یہ تو فرش اور عرش اور زمان کے بننے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جس چیز کا بانی خود خدا ہو، اگر وہ شرف ہمیں مل جائے، جس چیز کا اہتمام خود خدا نے کیا ہو، وہ اپنے بندوں کو اس لائق سمجھ لے یا اجازت دے دے کہ وہ اس کام کو انجام دیں، تو یہ اس کا کرم ضرور ہے، لیکن بندوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کس کی اجازت سے یہ عمل ہو رہا ہے یا کس نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ انبیاء الہی نے اس فرش کو بچھایا ہے، رسول اکرم اپنی بزم میں ذکر فضائل اور مصائب اہل بیت کر رہے ہیں۔ ابھی تو واقعہ رونما بھی نہیں ہوا ہے، رسول اکرم اس وقت مصائب سید الشہداء پڑھ لیں جب ابھی ولادت ہوئی ہے شہزادے کی۔ آپ سنتے ہیں علماء و ذاکرین سے 3 شعبان سن 4 ہجری کو ولادت کے وقت رسول کی آنکھیں نم ہیں، اور شہزادی جب سوال کرتی ہیں تو رسول وہ مصائب پڑھتے ہیں جو ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں ہیں، اور رسول اتنا گریہ کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ تو مجلس برپا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کب برپا ہوئی؟ 3 شعبان کو سن 4 ہجری، جب واقعے سے تقریباً 57 برس پہلے۔ تو یہ مجلس برپا کرنا سنت ہے پیغمبر کی، حسین کا ذکر کرنا سنت ہے پیغمبر کی، سنت ہے صدیقہ طاہرہ کی، سنت ہے امیر المومنین کی۔ امام حسن کی آپ روایت سنتے ہیں، شہادت نامے امام حسن میں یہ مسلسل آپ سنتے ہیں کہ امام حسن پر جب امام حسین گریہ کر رہے تھے تو امام حسن نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ پر گریہ کر رہے ہو، ولیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، لا یومن کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ ابھی عاشور کو برپا ہونے میں 10 سال کا عرصہ ہے، لیکن حسین کی مظلومیت کا ذکر حسن مجتبیٰ کر رہے ہیں تاکہ آپ کا شمار بھی ان میں ہو جو ذکر حسین کر کے اس دنیا سے گئے۔ تو ذکر کرنا بھی بہت احترام ہے اور ذکر کو برپا کرنا بہت محترم ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ ائمہ کی نظر ہے ان مجالس پر۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک محب سے، ایک چاہنے والے سے، جس کو تاریخ نے داؤد بن سرخان لکھا ہے، داؤد بن سرخان سے امام نے فرمایا کہ میرا سلام کہنا میرے شیعوں کو اور میرے چاہنے والوں کو۔ کتنا عظیم ہے میرا امام کہ اپنے چاہنے والوں کو سلام کہلا رہا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں امام کو، لیکن ہمارے سلام کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دعا دینا کسی کو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن اگر امام کسی کو دعا دے، امام کسی کو کوئی دعا دے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ ہم کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلامتی ہو ابا عبداللہ، یہ ہم جب کہتے ہیں تو اصل میں اس کا فائدہ ہم ہی کو ہوتا ہے، ابا عبداللہ کو اس سلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سلام کر کے اپنے آپ کو اس لشکر میں شامل کرتے ہیں جو حسین کو چاہنے والا لشکر ہے، حسین پر سلام بھیجنے والا لشکر ہے، اور نتیجے میں جب ادھر سے سلام آ جائے، اگر امام کہے میرے شیعوں پر سلام ہو تو امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اگر امام سلام کہہ رہے ہیں تو یقیناً خدا کی طرف سے سلامتی ہوگی۔
تو سلامتی ادھر سے بھیجی جا رہی ہے. ہمیں کرنا صرف اتنا ہے کہ ہم اس دائرے میں آ جائیں جنہیں سلام بھیجا گیا. امام کہہ رہے ہیں میرے محبوں کو سلام کہنا، میرے شیعوں کو سلام کہنا. ہمارے زبان پہ تو ہے کہ ہم محب ہیں، زبان پر تو ہے کہ ہم شیعہ ہیں. کاش امام کی نظر میں بھی شیعہ ہو جائیں، امام کی نظر میں بھی محب ہو جائیں. کیونکہ یہ دعویٰ تو ایک طرفہ ہے نا. جیسے ایک شخص کے لیے کہ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی، بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، 50% معاملہ حل ہے. کیسے؟ کہا مجھے تو ہے محبت. جواب دینے والے نے کہا کوئی فائدہ نہیں، بالکل صفر ہے معاملہ. جب تک ادھر سے رضامندی نہ ہو تمہاری محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، صرف ادھر سے دعویٰ ہے. جب ادھر سے اجابت آ جائے کہ ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا محب ہے، تو جس دن ادھر سے سند مل جائے گی، سلام بھی آپ کے قدموں میں آئے گا، سلامتی بھی آپ کے لیے. ہمیں عمل کر کے بتانا پڑے گا کہ ہم محب ہیں. زبانی خرچ تو کچھ نہیں ہوگا. زبان چلانا تو بہت آسان ہے، کوفے کے لوگ بھی چلا رہے تھے. حسین مظلوم آ جائیے، باغات تیار ہیں، فصلیں تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے. تو صرف پکارنا کافی نہیں ہے. جب امام آ جائے تو اس کی نصرت ویسے کرنا جیسے اصحاب حسین نے کی. یہ اہم ہے. یہ جو مجلس کو برپا کر رہا ہے، یہ اپنے محب ہونے کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، تو یہ قابل قدر ہے. امام فرما رہے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دو ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور ہمارے امر کو زندہ کریں، تو اس میں سے تیسرا وہ ملک ہے جو خدا قرار دیتا ہے، جو ان دونوں پر استغفار کرتا رہتا ہے اور ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. یعنی اگر دو چاہنے والے جمع ہو جائیں اور وہ امام کا ذکر کریں، امام کو یاد کریں، تو خدا ایک ملک کو خلق کرتا ہے جو ان کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے، تیسرا بنتا ہے اور ان دونوں کے لیے استغفار کرتا ہے. اور اس کے بعد امام نے اس بہت طولانی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ ہمارے امر کو زندہ کریں. ہمارے امر کو زندہ کریں کیا مطلب؟ ہمیں یاد کریں، ہمارا ذکر کریں. کہ جب ہمارا ذکر کرو گے تو خدا اس مجلس کو پسند کرتا ہے اور اس میں شریک ہونے والوں کو لیے ملائک استغفار کرتے ہیں. تو اب جو یہ بانی بن رہا ہے، جو اس مجلس کو برپا کر رہا ہے، وہ سبب بن رہا ہے کہ امام کا امر زندہ ہو، امام کا ذکر زندہ ہو، امام کے چاہنے والے اکٹھا ہوں، پھر وہ ملائک اکٹھا ہوں جو ان سب کے لیے استغفار کریں. تو ایک بہت اہم چیز ہو گئی. لہذا اس بانی کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی کہ اس کو احیاء امر امام کرنا ہے. تو امر کس کا زندہ کرنا ہے؟ امام کا. تو پھر جو شرائط ہوں گے وہ بھی وہ ہونے چاہیے جو امام کے پسند کے ہوں. کس کو پڑھوانا ہے، کہاں پڑھوانا ہے، کیسے پڑھوانا ہے، اس میں پھر اب میری مرضی کچھ نہیں ہے، میری پسند کچھ نہیں ہے. کس کا امر زندہ کرنا چاہتا ہوں، اسے کیا ذکر پسند ہے، اسے کون سی باتیں پسند ہیں، اسے کس کا بولنا پسند ہے، اسے کس کا نہ بولنا پسند ہے، یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. ہمارے امر کو زندہ کرے تو ملائک آ کر استغفار کرتے ہیں. تو امام کے امر کو کون زندہ کرے گا؟ جو امام کے حکم پر عمل کر رہا ہو. صرف حدیث کو نقل کر دینا تو کافی نہیں ہے، حدیث پر عمل بھی تو ضروری ہے. ورنہ حدیثیں تو بہت سے لوگوں نے نقل کی ہیں، ہماری اور آپ کی کتابوں سے زیادہ دوسری کتابوں میں حدیثیں. صرف حدیث کو نقل کر دینا کافی نہیں ہے، اس میں جو لکھا ہے یا پیغمبر نے یا امام نے کہا ہے اس پر ہم عمل کتنا کر رہے ہیں.
بانی اس بات کا خیال رکھے کہ پھر ہر چیز امام کی پسند کی ہوگی، اور پھر ہر چیز جب امام کی پسند کی ہوگی تو پھر چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز وہ سب امام اور خدا کی رضا کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ راضی نہیں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس سے مت گھبرائیں کہ کتنے لوگ آئیں گے، اسلام نے تو کبھی کثرت کو کام ہی نہیں کیا ہے۔ اکثر آپ قرآن میں دیکھیں کثرت کی تو مذمت ہی کی ہے اس نے، کیونکہ کسی کا کثیر ہونا یا زیادہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے اکثر انبیاء اکیلے تھے، اکثر انبیاء کے چاہنے والے کم تھے، مخالف زیادہ تھے۔ یہ جن افراد کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کتنے تھے یہ؟ 70 72 100، اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ ان کے مقابلے میں جو سب سے کم ترین اعمار ہے وہ 30,000 ہے۔ سب سے کم لشکر جو ذکر ہوا ہے منابع میں وہ 30,000 کا ہے، بعض نے 1 لاکھ تک لکھا ہے۔ شعراء نے البتہ اس کو 9 لاکھ تک پہنچا دیا، لیکن 9 لاکھ نہیں ہے، شاعر کو چھوٹ ہوتی ہے شعراء سے معذرت کے ساتھ، شاعر کو بہت سی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے اوپر گرفت ہے، ہم نہیں کہہ سکتے 9 لاکھ، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا 9 لاکھ۔ 9 لاکھ تو کوفے کی آبادی نہیں ہے، 9 لاکھ کا لشکر کہاں سے آ جائے گا؟ 30,000 سے 90,000 1 لاکھ، 30,000 بھی بہت ہیں 100 کی جماعت کے لیے۔ امام حسین کا عمل بتا رہا ہے کہ قلت اور کثرت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر تمہارے پاس لاکھوں کا لشکر ہے لیکن تم ناحق ہو تو تم ناحق ہو، اور تمہارے پاس 72 ہوں لیکن خدا والے ہوں تو وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں۔ ہمیں کثرت کے اوپر نہیں مرغوب ہونا ہے۔ مجلس میں ایک انسان بیٹھا ہو چاہے 1 لاکھ سامعین بیٹھے ہوں، بانی کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے جن کے لیے مجلس کی ہے انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کتنے آئے ہیں۔ تم نے اگر ہمارے لیے کی ہے تو یہ مورد قبول ہے، چاہے اس میں 1 آئے چاہے 1 لاکھ آئے، اس کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کتنے آئے ہیں۔ تم نے جو صحیح اور کوشش کر سکتے تھے وہ 100% کیا ہے کہ نہیں؟ جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے اپنے دل سے، ہر انسان خود سے پوچھ سکتا ہے۔ ہمارے بیٹے 12th میں گئے ہیں ابھی، کبھی کبھی پڑھائی کرتے میں ایگزامز ہوتے ہیں، کبھی کھیل میں بھی لگ جاتے ہیں، اچھا اسکور بھی کرتے ہیں تو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، کبھی کبھی پیپر دے کے آتے ہیں، منہ تھوڑا سا کچھ پیپرز رہ گیا، کچھ 1 آدھ نمبر کا کوشچن چھوڑ دیا، میں نے کہا وہ جو رزلٹ میں آئے گا اس سے مجھے مطلب نہیں ہے، تم نے اپنا 100% دیا ہے یا نہیں؟ تم خود سے مطمئن ہو کہ جتنا میں دے سکتا تھا ٹائم، جتنا میں کوشش کر سکتا تھا اس پیپر کے لیے، اس امتحان کے لیے، اس عمل کے لیے، تم نے اگر دیا ہے تو میرے لیے تم 100% ہو، چاہے ایگزام کی کاپی میں تمہیں کتنے ہی نمبر ملے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے 100% نہیں دیا ہے تو میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ جب تم کر سکتے تھے وہ 100% کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، رزلٹ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، عمل تمہارے ہاتھ میں ہے، عمل تم 100% کرو۔ بانی مجلس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ جو برپا کر سکتا ہے، لوگوں کو خبر کر سکتا ہے، فرش کو بچھا سکتا ہے، مائک کا انتظام کر سکتا ہے، لائٹ کا انتظام کر سکتا ہے، وہ اپنا انتظام کر لے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اب کتنے شریک ہو رہے ہیں اس سے اسے مطلب نہیں ہے، کیونکہ ثواب جو وہاں طے ہے وہ اسے اس عمل پر ملے گا، نتیجے پہ نہیں ملنا ہے، اور اس میں اسے خیال رکھنا ہے۔ جو مال صرف کر رہا ہے وہ کون سا مال ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ مال اگر غلط ہے تو چاہے کتنے ہی اچھے عمل میں صرف کیا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے
امام کے زمانے میں ایک انسان بہت مشہور ہو گیا کہ بہت اچھا ہے، بہت دیندار ہے. امام کو تو معلوم ہے کیا ہے، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے گئے اس کے پیچھے، دیکھے کیا کر رہا ہے. ایک دکان سے اس نے کچھ روٹیاں اٹھائیں، چوری کی، نکلا گلیوں میں کوچوں میں کسی ایک غریب کے دروازے پہ پہنچا اور یہ روٹیاں ان کے یہاں بانٹ کے چلا آیا. امام نے اس کا شانہ تھپکایا، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا. امام سے پوچھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے قرآن تو میں نے پڑھا ہے، تم کیا کرنا چاہ رہے ہو وہ بتاؤ، تم نے کیا سیکھا ہے وہ سمجھاؤ. کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے، کوئی گناہ کرے تو اس کا 1 لکھا جائے گا، جو کتنا کیا اتنا لکھا جائے گا، اور جو عمل خیر کرے اس کو 70 گناہ ملے گا. میں نے 1 چوری کی اور غریبوں میں جا کر بانٹ دی، تو اگر وہ عمل جو میں نے غلط کیا وہ 1 بھی لکھا جائے تو ادھر سے 70 مل گئے، اگر 1 کو کاٹ بھی دے تب بھی 69 تو مجھے مل ہی رہے. ہم لوگ اپنے حساب سے گنتے ہیں نا، اپنے حساب سے قرآن سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا تھا کتاب اللہ و عطرتی، کتاب بھی اور میری عطرت بھی، تاکہ اس طرح کتاب سے نتیجہ نہ نکالو، وہ نتیجہ نکالو جو صحیح ہو میری عطرت کے ذریعے سے ہو. امام نے فرمایا تم نے قرآن میں یہاں پڑھا لیکن قرآن کی دوسری جگہ نہیں پڑھا. خدا فرماتا ہے میں متقین سے قبول کرتا ہوں. جیسے ہی تم نے چوری کی تم تقوی کے دائرے سے خارج ہو گئے، اب کوئی عمل کرو فائدے کا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ. مجلس حسین کرنی ہے، بھائی کا گھر چھینا ہوا ہے، تو کیا حسین کی مجلس کرنے سے غصبی مکان میں وہ عورت قبول ہو جائے گی؟ کسی کا حق مار کے اس پیسے سے تبرک خرید کے اگر ہم نے تبرک بانٹ دیا تو کیا وہ بابرکت ہو جائے گا؟ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، تو امام المتقین کا ذکر بغیر تقوی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین اسی لیے تو قربانی دے رہے ہیں. یہاں تو ایک سے ایک ہیں، اکثر میں کہتا ہوں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، احکام کو سمجھنے والے، ہم لوگ کو سمجھا دیتے ہیں. میں نے کہا حضور وہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے گھر میں، وہ آپ کا گھر جو ہے آدھا آپ کے بھائی کا ہے اور آپ نے بھائی کو نکالا ہوا ہے، آپ کا گھر تو غصبی ہے. کہ مولانا نماز میں اپنے حصے میں پڑھتا ہوں. اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، اسے حکم معلوم ہے کہ غصبی مکان میں نماز جائز نہیں ہے، لیکن اتنا جری ہے کہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حصے میں پڑھتا ہوں. یہ کیا جواب دے گا صبح محشر؟ ہم نے روایتیں پڑھی حسین ابن علی کی زیارت کرنے والے کے گناہ معاف، حسین ابن علی کی مجلس میں شرکت کرنے والے کے گناہ معاف، یقیناً معاف. لیکن کون سے گناہ معاف؟ وہ حق جو امام کا حق ہے امام معاف کر دے گا، وہ حق جو اللہ کا حق ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، وہ حق جو رسول کا حق ہے وہ معاف کر دے گا. لیکن جو حق الناس ہے، جو لوگوں کا حق ہے، وہ تو خود اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا، جس کا ہے اسی سے معاف کرانا ہے. اللہ جو اصل مالک ہے اس نے ہی جب کسی اور کو وکالت دے دی اور اجازت دے دی تو پھر اب اسے راضی کرنا پڑے گا. کربلا زیارت کر کے آئے، ظاہر ہے کہ جو کربلا، اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے، کربلا میں زیارت حسین ابن علی انسان بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا، یعنی نہ کوئی اس کے لیے کوئی گناہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ جو کسی ایسے کے حق میں کی جو حق رکھتا ہے معاف کرنے کا. نمازیں نہیں پڑھی مثلا، قضا کی ہے، روزے کم رکھے تھے، کوتاہی کی تھی، امام کا حق ادا نہیں کیا تھا، کوتاہی کی تھی، یہ معاف ہو جائیں گے، یقیناً معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو معاف کرنے والا خدا ہے، رسول ہے، امام ہے.
لیکن اگر ہمسائے کو اذیت کی ہے، بھائی کو اذیت کی ہے، پڑوسی کو اذیت کی ہے، کسی رشتہ دار کو اذیت کی ہے، کسی ایسے ہی راہگیر کو چلتے ہوئے اذیت کی ہے، اس سے مطلب نہیں کہ وہ مومن ہے کہ غیر مومن ہے۔ حق الناس میں تو ایمان بھی شرط نہیں ہے، پڑوسی میں تو ایمان بھی شرط نہیں ہے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا ہے، غیر مسلمان ہے، اگر اس کو اذیت کی ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، تم اہلیت رکھتے ہو جنت میں جانے کی، تم اہلیت رکھتے ہو شفاعت پانے کی، لیکن اس مسئلے کو کلیئر کر کے آنا ہے۔ کتنا ہوتا ہے دنیا میں کہ صاحب آپ کی فائل بالکل کلیئر ہے، سارے معاملات کلیئر ہیں، میں ایک سائن سے حل کر دوں گا، لیکن یہ ایک پیپر مسنگ ہے، اس کو کہیں سے صحیح کرا لائیے، میں آپ کا معاملہ حل کر دوں گا۔ وہاں بھی حسین کہیں گے بالکل میرے ظاہر ہو، بالکل میری مجلس میں شرکت کی ہے، میں تمہیں بہشت میں لے جانے کو تیار ہوں، لیکن حق الناس ادا کر کے آؤ تاکہ میرے ساتھ بہشت میں داخل ہو سکو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ حق الناس صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی پڑوسی کی دیوار گرا دی ہے، یا 2 انچ بڑھ کے چھت جا بنا لیا ہے، یا اس کی دیوار پہ اپنی دیوار اٹھا لی ہے، نہیں، اگر اس کے خلاف کسی تیسرے سے کچھ کہا ہے، اس کے گھر کا کوئی راز کسی دوسرے کو بتایا ہے، وہ عیب جو اس میں ہے، مسئلہ تو یہاں یہی ہے، جو عیب موجود ہے وہ کسی تیسرے کو بتایا ہے۔ یہاں پریشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا بھائی آپ کیوں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ان میں ہے کہ مسئلہ تو یہی ہے تو بھی بتانا منع ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ برائی بتانا جو اس میں موجود ہو، اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اگر موجود نہ ہو، بہتان تراشی ہو رہی ہو، تب تو مسئلہ اور آگے کا ہے۔ ظاہر حسین ابن علی ہے، غیبت کری ہے، ظاہر حسین ابن علی ہے، بہتان تراشی کی ہے، ظاہر حسین ابن علی ہے، دوسرے کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اس معاملے کو اگر حل نہیں کر پائے تو وہاں فائل پھنسی رہے گی اور اس کو کوئی حل نہیں کرے گا سوائے صاحب معاملہ کے۔ قیامت کے جو معاملات ہیں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہاں، بہت لمبے مسائل ہیں اس میں، یعنی مرحلے ایسے آنے ہیں کیونکہ وہاں ایک ایسا ماحول ہو جائے گا کہ انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا۔ ہوتا ہے نا دنیا میں، آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے، بہت شدید پیاس لگی ہے، اور وہ 10 روپے کی بوتل اگر 50 روپے میں بھی ملے گی تو آپ بھی خرید لیں گے، کیونکہ پیاس بجھانی ہے۔ اس وقت 50 روپے اور 100 روپے کی بات نہیں ہے، اس وقت مرحلہ حل ہونا چاہیے۔ روز محشر یہ معاملہ ہوگا کہ انسان ہر چیز کرنے کو تیار ہوگا کہ اس کی فائل کلیئر ہو جائے، یہاں تک کہ بعض مراحل ایسے ہوں گے کہ اپنی اچھائیاں دوسروں کو دے گا کہ وہ راضی ہو جائے، یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ پھر مراحل وہ آئیں گے کہ اچھائیاں ختم ہو گئیں، لوگ ابھی بھی راضی نہیں ہیں، ان کے گناہ اپنی گردن پہ لینے لگے گا کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو اس مرحلے پہ جانے سے بہت بہتر ہے کہ یہیں اسی دنیا میں اس معاملے کو حل کر لیا جائے، کیونکہ یہاں جتنی بھی قیمت دینی پڑے دنیاوی قیمت ہے، بہت سستے میں نپٹ جائے گا معاملہ۔ اگر بات آخرت پہ چلی گئی تو بہت سخت مسئلہ ہو جائے گا۔ حسین یقیناً بخشش کرانے والے ہیں، لیکن حق الناس صحیح کر کے جانا ہے۔ ان مجالس کو برپا کرنے کا ایک اہم ہدف یہی ہے کہ ہم اپنے وظائف کو سمجھ سکیں۔ حسین کا چاہنے والا ہونا آسان نہیں ہے۔ حسین کے چاہنے والے کو روز محشر اگر ہم جا کر کہیں کہ ہم مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، تو سامنے اگر حبیب آ گئے کہ تو پھر ہم کیا ہیں؟ تم میں سے کون حبیب جیسا ہے؟ ہم میں سے کون حر جیسا ہے؟
ہم میں سے کون زہیر ابن قین جیسا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے صرف زبان نہیں دعویٰ نہیں کیا، عمل کیا. عمل کی منزلوں میں ایسے فائز کہ تاریخ میں دوسرے نہیں ہیں. تبھی تو حسین کہہ رہے ہیں جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. کیسے کیسے اصحاب حسین ابن علی. حسین کا قافلہ رواں ہے. کسی نے دور سے کچھ سائے دیکھے تو کہا شاید کوئی نخلستان ہے، شاید کوئی باغ ہے. دوسرے نے تکذیب کی، کہا ممکن ہی نہیں ہے، اس راستے پہ کہیں کوئی نخل نہیں ہے. فاصلہ کم ہوا، سمجھ میں آیا کہ جسے نخلستان سمجھ رہے ہیں وہ لشکر کے علم ہیں. ایک لشکر ہے جو حسین کے لشکر کی طرف بڑھ رہا ہے. نزدیک ہوئے، 1000 سپاہیوں کا ایک رسالہ ہے جو حسین کا راستہ روکے کھڑا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ اس لشکر میں دم نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی سے ہر ایک جاں بلب ہے، اور حسین کا دشمن ہے. حسین کے چاہنے والے میں سے کسی نے کہا مولا دشمن ہے، طاقت اس وقت اس کے پاس بالکل نہیں ہے، تاب جنگ نہیں رکھتا، آپ اگر اجازت دیں ہم ابھی ان کے معاملے کو برابر کر دیتے. حسین نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، میں جنگ میں پہل نہیں کر سکتا، میں تو ساقی کوثر کا پسر ہوں. یہ پیاسے ہیں تمہیں نہیں دکھتا یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ. تاریخ نے لکھا ہے، افراد کے نام موجود ہیں. اس لشکر میں ظاہر ہے کہ لشکر حر کی سالاری میں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ حر بعد میں حسین کے ساتھ ہو گئے، لیکن پورا لشکر تو نہیں ساتھ ہوا. حسین تو جانتے ہیں ان میں سے لوگ جو ہیں وہ کل میرے اصحاب کو قتل کرنے والوں میں شامل ہوں گے. حسین لیکن سب کو پانی پلا رہے ہیں. حسین یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم مہمان بناتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے. وہ تمہاری مہمان نوازی ہے کہ تم مہمان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کرو. یہ ہماری مہمان نوازی ہے کہ ہم دشمن کو بھی گلے لگاتے ہیں. اور تاریخ نے لکھا کہ بعض کو حسین نے خود اپنے دستے مبارک سے پانی پلایا. پانی پی کے جب لشکر میں کچھ دم آیا، لشکر کا سالار کون ہے؟ حر ابن یزید ریاحی، کوفے کے بڑے سالاروں میں سے 1000 کا سالار. رسالہ آپ کو دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ بڑے سرداروں میں سے. کیا چاہتے ہو؟ مجھے حکم ہے کہ آپ کو روک دیا جائے. حسین نے خط نکالنا شروع کیے کہ مجھے کوفے کے ان لوگوں نے خط لکھے ہیں. انہوں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خبر نہیں ہے، مجھے صرف یہ خبر حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہاں ملیں آپ کو روک دیا جائے. وقت اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا. امام حسین نے کہا تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا. حر نے عجیب جواب دیا، اے فرزند رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے رہتے ہوئے میں الگ سے جماعت قائم کروں؟ آپ بے شک امامت کریں گے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام نے امامت فرمائی. حر اور اس کے لشکر نے امام کے پیچھے نماز ختم کی، اور اس کے بعد دونوں لشکر یہ چاہتے تھے، امام یہ چاہتے تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہوں اور اپنے راستے کو آگے لے چلیں. اسی اثنا میں جب حسین جانے لگے، کیونکہ دونوں فریق کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے، حسین جب گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے، حر نے عجیب گستاخی کی، عجیب جرت کی. ایک بار لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا، عجیب جملہ کہا حسین نے،
سکلت امک، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ یہ جملہ عرب میں بہت سخت جملہ تھا، عرب کی تہذیب میں بہت ہی سخت جملہ تھا۔ حر نے عجیب جواب دیا، اے فرزند رسول، اگر چاہتا تو میں بھی آپ کی والدہ کا نام لے سکتا تھا، لیکن سوائے احترام کے میں اس ذات کا نام زبان پہ جاری نہیں کر سکتا۔ اس جملے نے حسین کے چہرے کو نم کیا۔ آخر یہ بات طے ہوئی کہ نہ کوفے کی طرف جائیں گے نہ مدینے کی طرف جائیں گے، بلکہ ایک بیراہے پہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ دوسرا حکم آ جائے۔ ہاں حر کیا یہ عمل تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، حسین کربلا پہنچ گئے، رسالے پہ رسالے آنے لگے۔ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، 3 کو ابن سعد کا لشکر پہنچا، 4 کو شمر کا لشکر پہنچا، 5 کو کچھ اور لشکر پہنچا، 7 وہ تاریخ کہ حسین کے خیموں میں پانی کی بندش ہے، 8 وہ تاریخ کہ الاتش اور الاتش کی آوازیں بلند ہوئیں، 9 کا دن گزرا، لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے، حسین نے ایک رات کی مہلت مانگ لی۔ اللہ اللہ، حسین کا مہلت مانگنا اپنے لیے ہے یا دوسروں کے لیے یہ تو تاریخ جانے، یہ تو خدا جانے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس عبادتوں کی شب میں بہت سے روشن چراغ حسین کی درگاہ میں لوٹ آئے۔ انہی میں ایک مضطرب پریشان یہ حر ابن یزید ریاحی ہیں، رات بھر ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا، اے حر، لشکر کوفہ اور شام میں اگر کوئی مجھ سے جری کا نام پوچھتا تو میں تیرا نام لیتا، تو آخر اس جنگ سے گھبرا رہا ہے؟ جواب دیا، مجھے جنگ سے خوف نہیں ہے، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ صبح نمودار ہوئی، حسین نے شاید آخری فیصلے کے لیے ہی اس عمل کو انجام دیا۔ علی اکبر کو آگے بڑھایا، تقدم ولدی، آج اذان تم دو گے۔ صحرائے کربلا میں لہجہ پیغمبر گونجا، اللہ اکبر، ہاں لہجہ پیغمبر کا گونجنا تھا۔ حر کی تقدیر نے فیصلہ سنا دیا کہ میں غلط راہ پر ہوں۔ ایک بار آگے بڑھنا چاہا، اپنے غلام کو ساتھ لیا، بعض روایت میں ہے کہ بیٹا بھی ساتھ آیا، بعض میں ہے کہ بھائی بھی ساتھ آیا۔ ہے حر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میرے لیے راہ مشخص ہو گئی ہے، میں حق کی جانب جا رہا ہوں، میں حسین کی جانب جا رہا ہوں، میں بہشت کی جانب جا رہا ہوں۔ کچھ دور فاصلہ طے کیا، غلام یا بیٹے سے کہا کہ اب میرے ہاتھ کو پس گردن یا پس پشت اس طرح باندھ دو جیسے اسیروں کو باندھا جاتا ہے، جیسے قیدیوں کو باندھا جاتا ہے، اور مجھے حسین کی طرف لے چلو۔ ہاں حر نے سر کو جھکا لیا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیٹا یا غلام لے کر چل رہا ہے۔ ایک بار تکبیر بلند کی، کہا کیوں تکبیر بلند کی؟ کہا خود فرزند زہرا تشریف لا رہے ہیں، حسین استقبال میں آ رہے ہیں۔ حسین کے قدموں میں حر نے اپنے آپ کو گرا لیا، اے مولا، یہ جو مصیبت آپ پر آئی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، نہ میں آپ کا راستہ روکتا، نہ آپ کے بچے آج پیاسے ہوتے، نہ میں آپ کا راستہ روکتا، نہ دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہوتا۔ آقا بہت دیر سے آیا ہوں، کیا میری خطا بھی معاف ہونے لائق ہے؟ عجیب جملہ کہا حسین نے۔ اس دن بھی حسین نے ماں کو کہا تھا، آج بھی حسین نے ماں کا نام لیا۔ تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو، دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر نے آزادی کا پروانہ لیا۔ ایک بار کہا، آقا جانے کی اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی اپنی قربانی پیش کروں۔ حسین نے عجیب جملہ کہا، اے حر، جب دشمن بن کے آئے تھے تو میں نے سیراب کیا تھا، آج دوست بن کر آئے ہو، خدا گواہ ہے حسین کے خیمے میں ایک جرعہ آب نہیں جو اپنے مہمان کو پیش کر سکے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا ندامت کے لیے جملے نہ کہیں۔ ایک بار بیٹے سے کہا، آگے بڑھو، میں چاہتا ہوں تمہارا داغ سب سے پہلے دیکھوں، شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو۔ بیٹا میدان میں گیا، بعض روایات میں ہے 19 سورماؤں کو قتل کرنے کے بعد ایک بار بیٹا، حر کا بیٹا زمین پر گرا۔ حر چاہتا تھا آگے بڑھیں، حسین نے روک دیا۔ اے حر کیا غضب کرتے ہو؟ کیا جوان کی لاش پر بوڑھا باپ جایا کرتا ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا۔ اے آقا، حر کو تو روک دیا، ابھی عصر عاشور، علی اکبر آواز دیں،
اجرکم علی اللہ۔ ہاں حر کے بیٹے کا جنازہ حسین عباس کے ساتھ لے کر آئے، حر کو اجازت دی، میدان میں گئے، عجیب رجس پڑا ہے، اپنے ہی لشکر کے خلاف جنگ کرنا شروع کی۔ عجب رجس پڑھا، میں کل تک غفلت میں تھا، آج جنت کے سرداروں کے ساتھ ہوں۔ حر نے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ زخموں کا تاب نہ لا کر ایک بار زمین کی طرف آئے، حسین کو آواز دی۔ کتنا خوش نصیب ہے حر، بالین پہ فرزند زہرا موجود ہیں، آنکھوں کو کھولا، عجیب منظر ہے، حسین موجود ہیں۔ اے حر تم اس دنیا میں بھی آزاد تھے، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اس کے بعد عجیب عمل کیا، شہدائے کربلا میں یہ خوش نصیبی کسی کو حاصل نہیں۔ حسین نے ایک رومال نکالا، اے حر یہ میری ماں کا بنا ہوا رومال ہے، تمہاری پیشانی پر باندھ رہا ہوں، شاید اس لیے کہ روز محشر تمہیں الگ سے پہچانا جائے۔ ہاں حر تم نے عجیب انسانیت کا کام کیا ہے، تمہیں اس دنیا سے رخصت کر رہا ہوں۔ حر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا، حر چاہتے تھے، بار بار سر کو ہٹانا چاہتے تھے۔ ایک بار حسین نے کہا، اے حر اپنے سر کو ہٹا کیوں رہے ہو؟ کہا آقا میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کس کا زانو ہوگا؟ یہ فرش زمین ہوگی، یہ دہکتا ہوا صحرا ہوگا۔ حسین نے دلاسا دیا، اے حر پریشان نہ ہو، جب میں زمین پر آؤں گا جنت سے میری ماں فاطمہ تشریف